حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، ماشاء اللہ. اور بغیر کسی تمہید کے اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم، جن کے اشعار کی رنگ و بو سے گلشن شاعری کو حسن جمال عطا ہوا ہے، کیا ماشاء کہنے ہیں، اللہ واہ واہ کیا واہ، ماشاء بات ہے، اللہ کیا ماشاء بات ہے، اللہ سبحان اور اللہ بے نے شک فرمایا، بے واہ شک بے واہ واہ۔ شک اور جن کے علم و عرفان عقیدت سے ہمارے قرآن کے درس کو مہکا دیا ہے۔ ماشاء اللہ. بے ماشاء شک اللہ، بے شک بے میرا شک بے مقصد شک ہے ماشاء اللہ، ہمارے محترم ڈاکٹر قمر عابد صاحب۔ بے ماشاء شک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلامت نوازی کا رہے شکریہ، ماشاء اللہ۔ میں ان الفاظ کے قابل نہیں ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا بہرحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ آج آمین انشاءاللہ آمین 8 دسمبر 2025 کو درس نمبر 30 میں آپ سب حضرات کا ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ آج کے سبحان اللہ۔ اس درس کے بانی محترم سعید اظہر صاحب ہیں اظہر صاحب اور ہیں۔ ان کی فیملی، ماشاء اور انشاءاللہ ہم درس شروع کرتے ہیں ایک فاتحہ سے، اور پھر اس کے بعد میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اسد صادق صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل فرمائیں۔ بہت ماشاء شکریہ اللہ، بہت شکریہ سر، آگوں پہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وعلی علی محمد محمد وعجل وآل فرجہم محمد ورزقنا وعجل شفاعتہم۔ سبحان فرجہم۔ اللہ صاحب، ماشاء اللہ، یہ میں آپ ماشاء سب کی اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اطلاع آپ سب کو چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں، یہ شور میری باعث فخر ہے کہ میں ڈاکٹر قمر عابدی بلکہ ان کے سب خاندان سب کو 4 سال کی عمر سے جانتا ہوں، آج سے ماشاء نہیں اللہ، بلکہ ماشاء جب سے اللہ میں 4 سال کا ہوں۔ یہ ماشاء میرے لیے اللہ بڑی ہمارے لیے شرف ہے۔ بہت بڑا شرف ہے میرے بے لیے، شک بے بہت شک. شکریہ۔ ماشاء اللہ سبحان بسم ماشاء اللہ۔ اللہ۔ بسم اللہ سرکار، حجت الاسلام سے گزارش ہے کہ وہ اپنا درس شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ میں گزارش گزار ہوں کہ آج کے بانی محترم جناب سعید اظہر صاحب ہیں، لہٰذا ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم جناب سعید اظہر صاحب کے جو مرحومین ہیں اور جو ان کے اہلیہ کے جو مرحومین ہیں، خانوادے کے جو مرحومین ہیں، اور آپ حضرات کے جو مرحومین ہیں، سبھی کو پڑھ کر کے سال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن اللہ الصمد لم یلد صراط بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد لم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد لم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، کیجیے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے مؤمنین اور مؤمنات ہمارے درس میں شامل ہیں ان کی کوئی خاص حاجت ہے، اس حاجت کو پورا فرمائے انشاءاللہ، بحق هذا القرآن الذي انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالی۔ اور پروردگار آپ بزرگوں کا سایہ ہم سبھی کے اوپر محفوظ فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے یہ ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا کہ آپ حضرات کی وجہ سے میں بھی ثواب میں شامل رہتا ہوں۔ میری دلی خواہش تھی ڈاکٹر غضنفر صاحب سے کہ ایک درس ہوا کرے اس طرح کا، تو ماشاءاللہ سے انہوں نے، اللہ کا شکر ہے، آج یہ 30واں درس جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں ہے الحمدللہ۔ ہمارا پہلا وہی مخرج اور تجوید کا درس ہوگا جو 1-2 منٹ کا ہوتا ہے روزہ ہمیشہ ہر ہفتے، اور آج مخرج نمبر 12 ہے جو صفحہ نمبر 20 پر ہے، اور اس میں 3 لفظ ایسے ہیں کہ
جن کا مخرج جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے ادا ہونا، ان میں سے تا ہے، دال ہے اور تے ہے۔ تو یہ جسے ہم توئے اردو میں کہتے ہیں، تو اسے عربی میں تا، دال اور تے، یہ تین کا جو لفظ جب کبھی بھی ہم ادا کریں گے تو زبان کی جو ہماری یہ نوک ہے، آگے کا حصہ ہے، ثنائے علیہ جو سامنے کے ہمارے دانت ہیں، تو زبان کا نوک کا اگلا حصہ ثنائے علیہ یعنی اوپر کے دانتوں سے ملتا ہے، تو یہ ہمارے تین حرف ادا ہوتے ہیں، تا اور دال اور تے۔ جیسے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک مثال دینا چاہوں گا، صراط المستقیم، صراط المستقیم۔ اب ہم نے صراط جب کہا تو یہ زبان کا نوک کا اگلا حصہ اوپر کے دانتوں سے ملا، صراط تل، تو ایک ہلکا سا احساس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی چیز ادا کی جا رہی ہے، صراط المستقیم۔ یا مثال کے طور پر ہم نے دال کو جیسے دابۃ الارض، دابہ، یہ دال کہتے ہوئے بھی ہم زبان کا نوکیلا اگلا حصہ جو ہے اوپر کے دانتوں سے ملتا ہے، دابہ، دابہ، دائرہ۔ تو یہ جب کبھی بھی ہم تا، دال اور تے ادا کریں گے، جیسے توابین، تائبہ، تائب، تمہارا، یعنی یہ تو خیر اردو کا لفظ ہے، لیکن مثال کے طور پر میں نے اس کو آپ کی خدمت پیش کیا۔ تو تین لفظ ہیں، تا، دال اور تے، جب بھی ہم ادا کریں گے تو یہ الحمدللہ ادا ہوتا ہے زبان کا اگلا حصہ ثنائے علیہ یعنی دانتوں کے سامنے والے حصے سے۔ تو انشاءاللہ اتنا درس ہمارے لیے آج کا کافی ہوگا تجوید کے اعتبار سے، کیونکہ تجوید کے قواعد میں یہ ہے کہ ایک ایک حرف سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر دو تین درس ایک دن میں دے دیے جائیں تو وہ ذہن میں نہیں رہتے ہیں، چونکہ حروف کی وجہ سے اس کے اندر۔ تو تا، دال اور تے ہمارے لیے آج کافی ہے۔ دوسرا درس ہمارا تفسیر سے متعلق ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، یعنی سورہ الحمد کی، جیسا کہ آپ حضرات کی اسکرین پر ابھی آیا بھی تھا، اور محترم جناب اسد صاحب نے اس کی تلاوت بھی فرمائی سورہ الحمد کی۔ سورہ الحمد کے بارے میں ملتا ہے کہ فاتحۃ الکتاب کا معنی رکھتا ہے سورہ الحمد، اور یہ آغاز کتاب یعنی قرآن مجید کے شروع میں آیا ہے۔ پچھلی مرتبہ کسی کا سوال بھی تھا کہ سورہ الحمد کس پارے کا جز ہے، تو یہ کسی پارے کا جز نہیں ہے، اس پہ ایک مفصل بحث ہو چکی تھی۔ اب عزیزان گرامی، اس میں علی ابن مہزیار نے، علی ابن ابراہیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت بیان فرمائی، اللہم صلی علی محمد، کہ رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ قرآن کو ریشم کے ٹکڑوں، کاغذ کے پرزوں اور ایسی دوسری چیزوں میں منتشر ہے، اسے جمع کرو، کیونکہ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو یا تو ریشم کے ٹکڑوں پہ لکھ لیا جاتا تھا، یا کاغذ کے ٹکڑوں پہ، اس زمانے کے جو بھی کاغذ رہے ہوں گے، کھال، چھلکے وغیرہ جو درختوں سے بنائے جاتے تھے، روشنائی وغیرہ کے ذریعے سے لکھ لیا جاتا تھا، یا دوسری چیزوں پر جو لکھ لیا جاتا تھا اس زمانے میں جو بھی کتابت رہی ہوگی۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا مولا کائنات سے کہ آپ اسے جو جگہ جگہ یہ جدا ہے، اسے آپ جو ہے وہ ایک جگہ کر لیجیے۔ تو اس پر حضرت علی علیہ السلام مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی جہاں آپ تشریف فرماتے لوگوں کے ساتھ میں تھے وہاں سے آپ کھڑے ہوئے، اور قرآن کو زرد رنگ کے پارچے میں آپ نے جمع کیا۔ اب ان کے پاس زرد رنگ کا کوئی پارچہ تھا، نارنجی کلر میں کوئی ٹکڑا تھا یا کوئی کپڑا تھا یا کوئی اس طرح کی چیز تھی، آپ نے اس پہ جمع کیا اور اس پر آپ نے مہر بھی لگا دی اپنی، اور اس کے بارے میں ملا کہ انطلق علی جمعہ فی ثوب اسفر ثم ختم علیہ، یعنی حضرت علی علیہ السلام نے ایک ثوب اصفر پہ، یعنی زرد رنگ کے کپڑے پہ، جو زرد رنگ کا تھا، پیلے کلر میں ہلکا سا تھا، اس پہ آپ نے لکھا قرآن، اور اس کے بعد آپ نے مہر بھی لگا دی۔ تو یہ پہلا نظریہ ہے قرآن کو جمع کرنے کا۔ دوسرا نظریہ اہل سنت کے مشہور مؤلف ہے حاکم نیشاپوری، تو انہوں نے مستدرک الوسائل، ان کی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، انہوں نے اس میں جو ہے زید ابن ثابت سے اس بات کو نقل کیا ہے، اور وہ ارشاد فرماتے کہ ہم پیغمبر کی خدمت میں
قرآن کے پراگندہ ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے، جو پھیلے ہوئے ٹکڑے تھے قرآن کے، انہیں ہم پیغمبر کے زمانے میں جمع کرتے تھے، اور ہر ایک کو نبی اکرم کی رہنمائی کے مطابق اس کے مناسب مقام و محل پر رکھتے تھے۔ یعنی پیغمبر بتاتے تھے یہ آیت یہاں کی ہے، یہ سورہ یہاں کا ہے، یہ آیات یہاں کی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے۔ اس طریقے سے پیغمبر کی زندگی میں ہم کیا کرتے تھے، یہ ایک بار بنا ایک روایت پیش کی گئی ہے۔ اور یہ تحریر جو ہے وہ متفرق تھی، یعنی پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ پیغمبر نے علی کو حکم دیا کہ انہیں ایک جگہ جمع کریں، اور اس جمع آوری کے بعد، یعنی جب یہ جمع کر لیا تو آپ ہمیں اس کے ضائع ہونے سے ہمیں آپ ڈراتے تھے، یعنی پیغمبر کہتے تھے کوشش یہ کرنا کہ اب یہ ضائع نہ ہونے پائے، یعنی قرآن جو ہے وہ اپنی حالت پہ باقی رہے۔ یہ دو نظریے ہو گئے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے جو اہل تشیع کا نظریہ ہے، جو شیعہ برادری نے پیش کیا ہے اور شیعہ علماء نے پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شیعوں کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، عالم سید مرتضی، جو کہ سید رضی کے بھائی ہیں، سید رضی اور سید مرتضی۔ سید رضی وہی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کے اوپر کام کیا ہے، انہی کے بھائی ہیں، اور یہ دونوں بھائی بڑی عظیم شخصیت مذہب تشیع کی گزری ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا اور کہتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ کے زمانے میں اسی حالت میں، اسی موجودہ صورت میں جمع ہو چکا تھا جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ سید مرتضی صاحب نے اس بات کا دعویٰ کیا۔ اور چوتھا قول اس میں طبرانی کا ہے، اور ابن عساکر نے شعبی سے نقل کیا ہے، جو یہ بہت بڑے عالم گزرے تاریخ کے اعتبار سے اور محققین کے اعتبار سے۔ تو ان لوگوں کا، آغا طبرانی کا اور ابن عساکر کا نظریہ یہ ہے کہ انصار میں سے جنہوں نے رسول اللہ کی مدد فرمائی تھی، ان میں سے 6 افراد نے قرآن کو پیغمبر کے زمانے میں جمع کیا تھا۔ یہ چوتھا قول تھا۔ اور قتادہ ناقل ہے، اور قتادہ بھی ایک شخصیت گزری ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے سوال کیا تھا، انس ابن مالک سے، کہ پیغمبر کے زمانے میں کس شخص نے قرآن جمع کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ 4 افراد نے، جو سب کے سب انصار میں سے تھے، انہوں نے قرآن جمع کیا تھا۔ ابن ابن کعب ایک، معاذ، زید بن ثابت اور ابو زید، ان 4 لوگوں نے جو ہے وہ قرآن کو جمع کیا تھا۔ تو یہ 5 نظریے قرآن کے جمع کرنے کے بارے میں۔ ہمارے شیعوں کا نظریہ بھی یہی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا۔ اب اس نظریے میں یہ جو بات ہے کہ یہ جو دور حاضر کا قرآن ہے، اس کے لیے جو نسبت دی گئی ہے کہ دوسرے لوگوں نے اس قرآن کو جمع کیا ہے، اس میں ذہن گرامی بہت بڑا ایک اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں میں نہیں جاؤں گا، لہذا اس بات کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ پیغمبر کے زمانے میں جمع کیا گیا ہے، اور پیغمبر کے زمانے میں ہی اس پہ حضرت علی علیہ السلام نے مہر لگائی ہے۔ اب یہ جو دور حاضر کا قرآن ہے، جو جس وقت ہم اس وقت تلاوت کرتے ہیں، آیا یہی والا وہ قرآن ہے، یا وہ قرآن ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھا اور خلفاء نے کہا تھا کہ ہم آپ کے جمع کردہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، وہ قرآن ہے؟ اس میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کا میں نظریہ نہیں دے سکتا۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 5 قول پیش کیے کہ قرآن کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا۔ اب چاہے وہ قرآن ہو یا یہ قرآن ہو، ترتیب سے ہو یا غیر ترتیب ہو، جیسے یہ قرآن آج کل چل رہا ہے سب قرآن مجید، احترام اس کا بھی اتنا ہے، اس کا بھی اتنا ہی ہے، لہذا کوئی فرق اس کے اندر نہیں پایا جاتا کہ اللہ کا نازل کردہ کتاب ہے، نازل کردہ قرآن مجید ہے۔ احترام کے حساب سے، اہمیت کے حساب سے قرآن مجید وہی قرآن ہے، لیکن جمع آوری میں، یعنی کیسے جمع کیا گیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جی سورہ الحمد کے اعتبار سے وقت تو پتہ نہیں کیوں اتنی تیزی سے گزر جاتا، مجھے بھی پتہ نہیں چل پاتا اور بات رہ جاتی ہے۔ اب تفسیر قرآن مجید کے اعتبار سے، چونکہ سورہ الحمد کی تفسیر ہے جان گرامی، تو کوئی معمولی تفسیر تو نہیں ہوگی اس میں۔ تو سورہ الحمد کی صرف بسم اللہ کی تفسیر کئی صفحات پر جو ہے ہمارے علماء کرام نے روایات اہل بیت کی روشنی میں لکھا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ سورہ الحمد کی تفسیر میں
چاہوں گا ہمارے محترم جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب سے کہ 1-2 جلسے میں سورہ الحمد کی تفسیر کو باقی رکھیں تاکہ ہم کسی مقصد انشاءاللہ پہنچ جائے. تو آج یہ نزول کے بارے میں اور برکات الحمد کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب میں بسم اللہ سے شروع کروں گا. حالانکہ بہت سی چیزیں میں نے نہیں بتائی ہیں اس میں، اور بھی تھی، لیکن ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیے تمام لوگوں میں ایک رسم ہے کہ ہر اہم کام اور اچھا کام جب انسان انجام دیتا ہے تو کسی بزرگ کے نام سے انجام دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ملکوں میں بھی بہت سے راؤنڈ اباؤٹ ایسے ہوں گے جو کسی کے نام سے ہوں گے، بہت سے شارے، بہت سی سڑکیں ایسی ہوں گی جو کسی کے نام سے ہوں گی، اور بہت سی بلڈنگیں، بہت سی عمارتیں ایسی ہوں گی جو کسی کے نام سے ہوں گی. کیوں؟ تاکہ بزرگوں کا نام باقی رہے ان چیزوں کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر آپ کے شہر میں محمد علی جناح صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ان کا بازار ہے جہاں پہ، اور بہت سی شارع عام بھی ہیں اور بہت سی بلڈنگیں بھی ہیں، بہت سی عمارتیں بھی ہیں ان کے نام سے، چونکہ آپ حضرات کے یہاں کی بزرگ شخصیت تھی وہ. تو اسی طرح سے اب علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے بزرگوں کے نام پر، تاکہ ان کی یاد باقی رہے، اور ان کے نام پر بلڈنگ کی یا عمارت کی کوئی بنیاد رکھتے ہیں، کوئی اینٹ رکھتے ہیں، تو پہلی اینٹ ان کے نام سے رکھی جاتی ہے، بلڈنگ کا نام یا شارے کا نام یا چوراہوں کا نام یا دکانوں کا نام ان کے نام سے رکھا جاتا ہے جن سے زیادہ قلبی لگاؤ ہوتا ہے. تو آپ ارشاد فرماتے جب ہم یہ ساری چیزوں کے نام رکھتے ہیں تو ہمیں جس سے سب سے زیادہ لگاؤ ہے، ہم اپنے کام کو اس کے نام سے کیوں نہ شروع کریں. اب وہ ہے ذات پروردگار، وہ ہے اللہ جل جلالہ. وہ کہتے ہیں پھر ہمیں ہر وہ کام جو کہ ہمارا مبارک کام ہے، بہترین کام ہے، ہمیں اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے تاکہ اس میں پائیداری پائی جائے، ثبات پایا جائے، قوام پایا جائے، مضبوط اور محکم ہو. اور وہ نام ہے جل جلالہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بائے ابتدائیہ، اور جو کہ رحمان الرحیم اس کی صفت بیان کی گئی ہے. تو جب دنیا والے اپنے بزرگوں کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جو ہے اپنے اللہ کے نام سے ہر کام کو شروع کریں. ایک بات. دوسری بات، اسی لیے قرآن مجید کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے کہ اپنے امور کو برائے نام خدا سے وابستہ کرنا چاہیے ہمیں. یعنی ہم اللہ کے ناموں سے شروع کریں، اللہ جل جلالہ کا نام لیں اور پھر اپنے کام کو ہم شروع کریں. اب میں یہاں پر اللہ کے نام کی فضیلتوں کے بارے میں، چونکہ بسم اللہ کی تفسیر ہے، تو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی ایک مشہور حدیث ہے اور آپ نے ارشاد فرمائی کل امر ذی بال لم یذکر فیہ اسم اللہ فہو ابتر. جو بھی اہم کام خدا کے نام کے بغیر شروع ہوگا تو وہ کام ناکامی سے ہمکنار ہوگا. یعنی اس میں تمامیت نہیں آئے گی، مکمل نہیں ہوگا. لہذا ہمیں یہ چاہیے جتنے بھی ہم کام شروع کریں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے چاہیے. تو اس لیے پیغمبر کی حدیث ہے. کچھ میری آواز میرے خیال سے ٹھیک ہوئی؟ آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی ہاں جی آ رہی ہے. ہاں، ایک درود پڑھیں محمد. تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہر وہ کام جو خدا کے نام کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا، یعنی اس میں برکتیں نہیں ہوتی. لہذا ہمیں ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جب کوئی کام شروع کرنے لگو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تو بسم اللہ کہا کرو تاکہ وہ بابرکت بھی ہو اور پر از امن اور سلامتی بھی ہو. یعنی بسم اللہ کے دامن میں امن بھی ہے، بسم اللہ کے دامن میں برکتیں بھی ہیں، بسم اللہ کے دامن میں رحمتیں بھی ہیں. لہذا ہم جب کوئی کام کریں گے، امام ارشاد فرماتے چاہے چھوٹا سا کام ہو، چھوٹا سا کام یہ ہے کہ فرض کر لیے ہم گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹا سا کام ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹا سا کام ہم نے پہلا قدم رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر سے نکل رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ رہا، یہ بسم اللہ کی تاکید فرمائی گئی ہے.
تاکہ ہمارے ہر کام میں رحمتیں اور برکتیں ہوں. اور بسم اللہ چونکہ مانوی چیز ہے اور مانوی چیز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہمیں، تاکہ جب مانوی چیز میں بسم اللہ پڑھیں گے جان گرامی تو اس وقت میں ہمیں جو ہے وہ برکتیں حاصل ہوں گی، برکتیں نصیب ہوں گی ہمارے لیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے سب سے پہلا خطاب اپنے پیغمبر سے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بسم اللہ ہی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، اقرا باسم ربک الذی خلق. یہ سب سے پہلے اللہ نے لفظ اقرا استعمال کیا ہے، اور وہ بھی بسم اللہ کے ذریعے سے. یعنی پڑھ رہے ہو تو بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کرو، یعنی سب سے ہے. تو اللہ نے بنیاد ہی بسم اللہ کے ذریعے سے رکھی گئی ہے. اور پھر روایت میں آیا ہے کہ جب جناب نوح کی کشتی فوجوں سے ٹکرا رہی، موجوں سے، معذرت چاہتا ہوں، موجوں سے ٹکرا رہی تھی، تو جب موجیں ادھر سے ادھر کشتی کو کر رہی تھی تو اس وقت اپنی کشتی کو قابو پانے کے لیے پیغمبر نوح نے آواز دیا تھا اپنے چاہنے والوں سے. اور پھر اللہ کا وہ حکم بھی تھا وقال ارکبوا، کہ جب تم سوار ہونا چاہ رہے ہو فیہا، اس کشتی کے اندر، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو. اور بسم اللہ کے ذریعے سے ہم اس کشتی کو آگے بڑھائیں گے، جاری رکھیں گے، اسے آگے بڑھائیں گے. تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا جناب نوح کے لیے. پھر خود جناب نوح نے قیل یا نوح اہبط بسلام وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، دیکھیں حکم ہوا اے نوح کشتی سے ہماری طرف سے سلامتی اور برکات کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اتریے. اب یہاں بھی جب کہا گیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ اتریے، سلامتی کے ساتھ میں اتریے، تو اللہ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب سلیمان نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو اس کا سرنامہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا. حالانکہ باوجود ہے کہ اس وقت تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا نا، لیکن پھر بھی حکم ہوا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امر جو ہے، یہ حکم جو ہے، یہ سلیمان نبی کی طرف سے ہے. اور بے شک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. نمل میں آیت نمبر 30 میں اس بسم اللہ کو دوبارہ دہرایا گیا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں جو ہے وہ ہر کام سے پہلے پڑھنا چاہیے، ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ کرنی چاہیے، اس کی برکات ہے ہمارے لیے. اب بسم اللہ جزء سورہ ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو پیش کریں گے. ایک درود پڑھیں محمد وعلی میں اب مسائل کی طرف محترم جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کے حکم کو مانتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے میں چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں مسائل شریعہ خمس سے متعلق پیش کروں گا. ہمارا موضوع تو سجدے کا چل رہا تھا کہ ہمیں سجدے کا ذکر کرنا، لیکن میں 2-3 مسئلے خمس کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلا مسئلہ خمس کا کیا؟ دیکھیے بڑا سمپل سا مسئلہ اور بڑا سادہ سا مسئلہ. سب سے پہلا مسئلہ بڑی سادگی کے ساتھ، انسان کو اپنی لائف میں جب سے انکم شروع ہو جائے، اس کی ذاتی انکم، جب وہ 15 برس کا ہو جائے اور اس کی ذاتی انکم یہ ہو جائے، فرض کر لیجئے اس کے ماں باپ بھی گفٹ کے طور پہ اسے کوئی چیز دیتے ہیں یا دوست بھی اسے کوئی چیز دیتے ہیں، اور وہ گفٹ یا وہ تحفہ سال بھر تک جس دن سے اسے ملا ہے اس دن سے لے کے اگلے سال کی اسی تاریخ تک اس کے پاس وہ پیسہ محفوظ ہے، یا وہ گفٹ نیا موجود ہے جو اس نے یوز نہیں کیا ہے، بالکل استعمال نہیں کیا. فرض کر لیجئے ایک شرٹ کسی نے یا ٹی شرٹ تحفے میں دی، یا اگر ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی سن لیں. فرض کر لیجئے آپ کو آپ کی دوست نے ایک پرس تحفے میں دیا، یا کوئی رومال تحفے میں دیا، کوئی رنگ آپ کو تحفے میں دی، اور آپ نے اس کو 1 سال تک اپنے پاس رکھا، استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ 1 مرتبہ بھی آپ نے اس کو یوز نہیں کیا. اب اگلا سال جب آپ کا آ جائے گا، جس سال آپ کو وہ تحفہ ملا ہے اور آپ نے خمس کی تاریخ معین نہیں کی تھی، اور آپ 15 سال کی تھی فرض کر لیجئے، اور اب آپ 16 برس کی ہو گئی ہیں اور آپ پہ خمس واجب ہو گیا ہے، یا آپ ہو گئے 16 برس کے،
تو اس سال کے بیچ میں جو ہماری انکم ہوئی ہے، جو ہمارے پاس ہم نے استعمال کر لیا ہے، کھا لیا ہے، پی لیا ہے، ہم نے اپنے اخراجات میں چیزوں کو نکال لیا ہے، اس پہ کوئی خمس نہیں ہے. جو سیونگ ہے ہماری، اگر ہمارے $10 بچے ہیں تو سیونگ پہ $10 پہ $2 خمس کا واجب ہے ہمیں دینا. آپ کے کچن کے اندر 1 کلو چاول بچے ہیں تو آپ 200 گرام چاول اس میں سے آپ خمس کا جو ہے وہ ادا کریں گی. آپ کے کچن کے اندر آئل بچا ہوا ہے خمس کی تاریخ پر، آپ آئل کا خرچہ نکالیں گی، اس کا قیمت نکالیں گی. آپ کے کچن کا جتنا سامان بچا ہوا ہے، آپ کے گھر میں جو نیا سامان باقی ہے، فرض کریں میں بڑی دقت سے مسائل پیش کر رہا ہوں. پہلی بات تو ہمیں اپنے خمس کی تاریخ معین کرنی ہے کہ ہم اس تاریخ کو خمس نکالا کریں گے. فرض کر لیجئے آج جو ہے وہ 9 تاریخ ہے، دسمبر کی 9 تاریخ ہے. ہم نے 9 تاریخ معین کر لی اپنی کہ آج ہمیں 9 تاریخ میں خمس نکالنا ہے. اب اگلا جو ہمارا 9 تاریخ آئے گی دسمبر کی 2026 کی، تو اس میں آج کی تاریخ سے لے کر کے اور 26 کی 9 دسمبر جو آئے گی، اس میں ہم نے جتنی ہمیں آمدنی ہوئی ہے، جتنا ہم نے یوز کیا ہے، اس پہ کوئی خمس نہیں ہے. چاہے ہم نے اپنے لیے زیور خریدا ہے اسے پہن لیا ہے، ہم نے کپڑے بہت بنائے ہیں انہیں پہن لیے ہیں، ہم نے ساکس خریدے ہیں انہیں پہن لیے، شوز خریدے ہم نے پہن لیے ہیں، ساری چیزیں جو ہم یوز کر چکے ہیں اس پہ کوئی خمس نہیں ہے. لیکن جتنی چیزیں 9 دسمبر 2026 کو ہمارے پاس باقی ہیں، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں، ایک جوڑی کپڑے آپ پہ نئے بچے ہوئے ہیں، آپ کے پاس پیسہ بچا ہوا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ کچن میں سامان بچا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی دوسری چیزیں بچی ہوئی ہیں جو ان یوزڈ ہیں، ان سب پہ خمس واجب ہوگا. لہٰذا آپ ان پہ حساب کر کے سب کا خمس نکالیے. یہ ہے پہلا مسئلہ ہماری زندگی کا. دوسرا مسئلہ میں بیان کر کے آپ حضرات سے سوال لوں گا. سوال لینے میں فائدہ یہ ہوتا ہے جان گرامی کے مسائل ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں جو مومن کے دل میں ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے جو خمس ہی نہیں نکالتا، 30-40 سال سے وہ جاب کر رہا ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، اخراجات ہیں. اب یہ انسان کیسے خمس نکالے گا؟ اس کے لیے آغیون نے ارشاد فرمایا اپنی زندگی کو کیلکولیٹ کرے گا، اسے دیکھے گا کہ ہماری سال کی انکم اتنی تھی اور سال کا ہمارا اتنا خرچہ تھا، ایک اندازہ لگا لے گا، اور ہم ہر سال اتنا کماتے تھے اور اتنا ہم خرچ کر دیتے تھے، ہمارے پاس اتنا پیسہ بچتا تھا. تو اسے کیلکولیٹ کر کے فرض کرو کسی نے 40 سال تک خمس نہیں نکالا، تو اب اس پیسے کو 40 سال تک کیلکولیٹ کر کے جو سیونگ منی تھی، خرچ کی نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی کی $80,000 سیلری ہے سال کی، $80,000 میں وہ اپنے اخراجات $70,000 جو ہے وہ خرچ کر لیتا تھا سال بھر میں. ان میں مورگیج بھی تھا، خرچ بھی تھا، گاڑی کے خرچے بھی تھے، تمام طرح کے خرچے، پڑھائی، وہ سارے تھے. $10,000 اس کو ہر سال بچ جاتے تھے مثال کے طور پر. 40 سال تک اس نے نکالا نہیں ہے خمس. تو اب اس $10,000 اگر بچتے تھے سال میں اس کو، اگر تو اب $10,000 کو 40 سے ملٹیپل کرے گا، اور جب اس کا 10 چوک 40، اس کا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا ہو جائے گا، 10,000 کا 4 لاکھ کے آس پاس تقریباً ہوگا. جی تو اب وہ اس کا خمس نکالے گا. اب جب وہ اس کا خمس نکالے گا تو $80,000 40 سال کے اس کو ہوں گے مثال کے طور پر. اب یہ $80,000 خمس نکال دے گا، باقی $3,20,000 جو اس کے پاس بچے ہیں وہ جائز ہے اس کے، اور اسے یوز کرے گا، اس کا کوئی حساب اس کے اوپر نہیں ہوگا. والحمدللہ رب العالمین. اب آپ مسائل پوچھیے تاکہ میں اس کے ذریعے سے آپ حضرات کو بتا سکوں. جی بسم اللہ. یہ قبلہ ایک سوال ہے کہ خمس میں جی بسم اللہ. ایسا علم میں آتا ہے، ایسا سننے میں آتا ہے کہ 2 حصے ہیں اس کے. ایک حصہ سہم امام ہے کہ جو کسی کی رائے سے آپ خرچ کر سکتے ہیں، آدھا حصہ آپ خود غریبوں کو دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں تھوڑا سا جی. اچھا، اب ہم نے چونکہ خمس سے متعلق بحث کی، جی اب آپ کا سوال ہے، ہم نے چونکہ مصارف خمس بیان نہیں کیے ابھی، ہم نے طریقہ خمس بیان کیا تھا. مصارف خمس میں آپ کا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ نے $80,000 کا یا آپ نے $10,000 کا اس سال خمس نکالا، یا آپ نے $10 کا خمس اس سال نکالا.
ہم تو کم پہ بنیاد نہیں رکھیں گے، یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کی برکتیں ہوں تاکہ وہ لاکھوں میں خمس نکالیں انشاءاللہ، اسلام کا فائدہ ہو۔ فرض کیجئے کوئی مومن اس نے $1,00,000 کا خمس نکالا اس سال، $1,00,000 میں $50,000 اس کے جو ہیں وہ سہم امام کے ہیں، اور $50,000 جو ہیں اس کے سہم سادات کے۔ سہم سادات کے جو پیسے ہیں وہ اپنے عزیزوں کو، اقربا کو، جو غریب ہیں، فقراء ہیں، جو سادات میں سے ہیں، ان کو وہ دے دے گا، اور پہلے کوشش کرے گا اپنے عزیزوں میں دے۔ فرض کریے باپ غریب ہے، بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، فرض کر لیجئے، یا اب ہمارا کزن غریب ہے، خالہ زاد بہن غریب ہے، خالو زاد بھائی غریب ہے، چچا کا، یہ جو فرض اس میں آتے ہیں پہلے ان کا خیال رکھے گا۔ ہماری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہلے ان کا خیال رکھیں۔ اگر یہ مالدار ہے، ان پہ ہے، تو ہم دوسرے حصے میں جائیں گے، دوسرے لوگوں میں جائیں گے، محلے والوں میں دیں گے، کسی دوسری جگہ دیں گے، تو ہم پہلے آدھا حصہ غریب غربا کو دے دیں گے۔ 50,000 اگر ہمارا 1,00,000 نکلا تھا، 50,000 ہمارے پاس میں بچا ہے زان گرامی، یہ 50,000 جو ہمارے پاس بچا یہ ہوتا ہے سہم امام۔ اس کا مصرف اس طرح سے ہوتا ہے، یا تو ہم مرجع کرام جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اس کے دفتر میں اس کو بھیج دیں، یا جو اتھورائز پرسن ہے ان کو ہم دے دیں، یا جو اتھورائز پرسن ہے جیسے آپ کے یہاں کوئی امام بارگاہ بن رہا ہے یا کوئی سینٹر بن رہا، اس پہ آقا کی طرف سے خمس کی اجازت ہے کہ آپ خمس کے پیسے لگا سکتے ہیں، تو یہ والا خمس کا پیسہ سہم امام کا آپ اپنے سینٹر میں، اپنی مسجد میں، اپنے امام بارگاہوں میں، آپ اپنے مدرسوں میں، جہاں جہاں مراجعین کرام نے اجازت دی ہے وہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ دو طریقے۔ جزاک اللہ مولانا، واضح جی واضح جناب؟ جی، ماشاءاللہ۔ کوئی اور مسئلہ؟ بسم اللہ، کسی مومن کا کوئی مسئلہ؟ جی، آپ حضرات کی آواز مجھے آ نہیں رہی کسی کی۔ اگر کوئی سوالات نہیں ہیں تو پھر سرکار کو دعا کے لیے بولیں۔ جی بے شک، انشاءاللہ تعالی۔ جی ٹھیک ہے۔ دعا تو یہ میں نے بولے، اچھا اب اس میں ایک سوال میں اور اپنی طرف سے بتاتا چلوں، کیونکہ 40 منٹ کا دورانیہ تھا ماشاءاللہ سے، تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اچھا ٹائم مل گیا ہمیں۔ ابھی 40 منٹ کلاس شروع ہوئے نہیں ہوئے، کیونکہ وہ 4-5 منٹ تو دعا سلام کے تھے نا حضور، بے شک۔ تو 40 منٹ جو جہاں سے ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے اس میں تقریباً 4 منٹ باقی ہے، تو اس میں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس میں جو خمس کے مسائل ہیں، جیسے بعض افراد کہتے ہیں جناب ہمارے اوپر تو قرضہ ہے، ہم قرضہ ادا کریں یا خمس دیں، تو قرضہ جن مومنین کے اوپر ہے، جیسے مورگیج ہے یا دوسرے قرض ہیں، اگر ہماری تاریخ آنے سے پہلے ہم نے قرضہ ادا کر دیا، معذرت چاہتا ہوں، اگر ہم نے تاریخ آنے سے پہلے قرضہ ادا کر دیا ہے تو ہم پہ خمس واجب نہیں ہے، لیکن ہم نے اگر پیسہ نکال کے بھی رکھ دیا کہ ہم یہ پیسے نکال کے رکھ رہے ہیں، ہمیں فرض کرو فلاں مومن کا قرضہ تھا اس کو ہمیں دینا، یا ہمارے پیسے نہیں اس کے، ہم نے ایک طرف اس کو سیو کر کے رکھ دیا کہ یہ فلاں کا قرضہ، تو بھی ہمارے پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے نہ تو نکال کے رکھے ہیں، ہماری سیونگ میں موجود ہے اور قرضہ ادا نہیں کیا، تو پھر اس قرضے پہ خمس واجب ہوگا ہمارا۔ تو لہٰذا تاریخ آنے سے پہلے ہمیں قرضہ ادا کر دینا چاہیے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دینے چاہیے یا دے دینے چاہیے یا کسی کے ذریعے بھجوا دینے چاہیے، تاکہ وہ پیسہ ہمارا محفوظ ہوگا۔ اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو پھر قرضہ خمس اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ تو قبلہ ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر میجورٹی لوگوں کا جو میرا خیال ہے وہ یہ کہ مارٹگیج ہے، تو کیا مارٹگیج جس کا ہے اس کو قرضہ سوچ کر کیا اس پہ خمس واجب نہیں ہے؟ جی اچھا سوال ہے۔ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے، فرض کر لیجئے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس مولانا سعدی حسن صاحب نے بیان فرمایا، جی ہمارا ہر مہینے $3,000 کا مورگیج جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ رائٹ، ہاں فرض کر لیجیے $3,000 کا ہمارا مورگیج جاتا ہے، 4,000 کا جاتا ہے، جو ہم ان ملکوں میں اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ $3,000 مورگیج دینے کے بعد میں ابھی بھی تو ہمارے پاس میں $2، $5، $10، $1 بچا ہے نا، کچن کا سامان بچا ہے نا حضور ہمارا، کیونکہ کچن کا سامان جو بچا ہوا ہے جیسے رائس ہے، آئل ہے یا دوسری چیزیں ہیں، فروٹس گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ڈیٹس رکھی ہوئی ہیں، کھجوریں رکھی ہیں، گوشت فریج کے اندر رکھا ہوا، اور آج کی تاریخ ہماری جو ہے 9 دسمبر ہمارے یہاں ہو چکی ہے، اور آپ کے یہاں 8 دسمبر تھی، تو 9 دسمبر ہمارے یہاں ہو چکی ہے، اور کچن میں اور بہت سی سیونگ کے سامان ہمارے پاس محفوظ ہیں،
تو اس پہ بھی تو خمس واجب ہے. واہ واہ. بے شک سبحان اللہ. یہ ہے اصل میں. وہ مورگیج اپنی جگہ پہ ہے, وہ تو جانا ہے ہمارا, اس پہ ہے ہی نہیں خمس. لیکن جو چیزیں سیونگ میں ہے ہمارے پاس میں, جو نیو رکھی ہوئی ہیں, مثلا کسی نے آپ کو ایک جوڑی موزے دیے اور آپ نے اسے پہنے ہی نہیں ابھی تک, آج ڈیٹ آپ کی خمس کی آ گئی, تو اب چونکہ آپ کو تحفے میں وہ ملے ہوئے ہیں اور اس کی قیمت $2 ہے, تو اب آپ اس $2 کا خمس نکالیں گے, 5 پیسہ اس کا, 4 پنجے 20, 40 سینٹ اس کے ہوتے ہیں, تو آپ 40 سینٹ کا خمس نکال لیں گے. بے شک صحیح ہے نا. ہاں, تو خمس میں مقدار نہیں ہے زکوٰۃ کی طرح. یعنی خمس تو اگر $1 بھی آپ کا 8 دسمبر کو بچا ہے تو $1 پہ آپ کے 20 سینٹ خمس واجب ہے. وہ یہ جو آپ کے پاس سگریٹ کی ایک ڈبی بچی ہوئی ہے, اس کی سگریٹوں کا حساب کر کے خمس نکالنا ہے, اللہ کیونکہ ڈیٹ آنے پہ کوئی معافی نہیں ہے. یہ ہے. اور ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس کے کچن میں سامان نہ ہو, جس کے پاس میں کچھ چیزیں نہ ہو, گاڑی میں کوائنس پڑے ہوئے ہیں ان پہ بھی خمس واجب ہے. رائٹ. ہو جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, الحمدللہ. بھائی یہ مسئلہ کوئک سا جلدی سا ایک سوال. جی بسم اللہ. ایسا ہے کہ جب یہ سیلری انکم ہوتی ہے, جس طرح پہلے مہینے میں آدمی کو کچھ سیلری ملی, پھر اس کے بعد دوسرے مہینے میں, پھر تیسرے مہینے, پھر 12ویں مہینے میں, تو سال تو پورا 9 تاریخ سے 9 تاریخ تک, 9 دسمبر تک ہوگا. تو جو سال ہوا انکم کو, وہ پہلی جو لیٹ سے جنوری میں جو سیلری ملی, اس کو تو 1 سال ہو گیا اس سیونگ کو. لیکن جو باقی جو سیلریز آ رہی ہیں ان کو 1 سال ابھی نہیں ہوتا 9 دسمبر کو. لیٹ سے اب 11ویں مہینے میں اس کو نومبر میں کوئی سیلری ملتی ہے, تو اس کا تو 1 مہینہ ہوا ہوتا ہے وہ دسمبر. جی جناب, جی جناب, جی. خمس جو رکھا گیا ہے وہ دنوں پہ نہیں رکھا گیا, سال میں 1 مرتبہ رکھا گیا. اگر 7 دسمبر کو بھی آپ کے پاس $1,00,000 آئے ہیں اور اس پہ 1 سال رکھا ہوا نہیں ہوا ہے, تو اب چونکہ 8 دسمبر جو آپ کی خمس کی تاریخ تھی جناب, تو یہ 1,00,000 8 دسمبر کو ایڈ ہو جائے گا, اس پہ خمس واجب ہو جائے گا, کیونکہ سال کے اندر انکم ہو چکی ہے. یہ نہیں ہے ضرورت کہ ہمیں 1 سال اس مال پہ گزارنا, یہ نہیں ہے. ہمیں 1 سال مال پہ گزارنا نہیں ہے, 1 سال میں 1 دن خمس دینا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ایسا ہے. صحیح سمجھ آ گئی, ایسا ہے. بہت شکریہ. یعنی 1 دن پہلے بھی انکم آئی ہوئی ہے ہمیں, تو اب اس پہ ہم خمس واجب ہو جائے گا ڈیٹ والے دن, کیونکہ اس دن کا بچت ہے وہ. سمجھ آ گیا, ماشاءاللہ. بڑا باریک سوال ہے حالانکہ آپ کا, یہ بہت باریک سوال کیا, خطرناک سوال تھا. ہاں, ارے بھائی انجینئر جو ٹھہرے, یہ انجینئر آدمی ایسے تھوڑی نہ بنتا ہے, تو بڑی ریز چیزوں سے انجینئر بنتا ہے. بہت شکریہ. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, یہ بہترین سوال ہے یہ, کہ اس پہ تو 1 سال گزرا ہی نہیں, لیکن چونکہ 1 سال گزارنا شرط نہیں ہے, وہ تو ہم نے ڈیٹ رکھی ہے, اپنی انکم کی 1 دن ہمیں نکالنا ہے, لہٰذا اس میں شامل ہو جائے گا. بہت خوب, ماشاءاللہ جی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, کوئی اور تو سوال نہیں آپ حضرات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ حضرات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں انشاءاللہ. خداوند عالم کی رحمتوں میں رہیے, اہل بیت علیہ السلام کا کرم آپ حضرات کے اوپر رہے انشاءاللہ. اللہ ہم سے اور بانی درس سے اس درس کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی, اور پروردگار ہمارا فقہا میں اور علماء میں شمار فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین. خدا حافظ. جزاک اللہ. خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. تمام مومنین و مومنات کا بھی بہت بہت شکریہ. میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس درس کو بہت اچھے طریقے سے سنے بھی, اور اس پہ سوالات بھی کیے, اور ہم کو بھی مستفید فرمائے, اس لیے کہ آپ کے سوالات سے ہم کو جوابات ملے, اور ہمارے میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سوالات کر سکیں, آپ کرتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین, اس طریقے سے ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ علم حاصل کرتا ہے. سوالات ہے لکھ کے لائیے, اور انشاءاللہ سرکار کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے خمس کے تعلق سے, اور دیکھیں گے کہ اور کیا کیا چیزیں ہم کو جو ہے علم میں ملتی ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ حضرات کا. انشاءاللہ پھر آئندہ پیر کو پھر ملاقات ہے اسی درس میں. بہت شکریہ, ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.
اللہ خوش رکھے آپ کو. ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آپ کی نہیں، آپ کا شکریہ. ہو رہا ہے سرکار. اور یہ ہم جو ہے 40 منٹس کے آفٹر کریں گے یہ تاکہ قبلہ کو اپنا وقت مل جائے اور انشاءاللہ کا آپ حضرات کی خدمت میں بعد میں کروں. اور یہ بھی اچھا ہوا کہ خود ہمارے سرکار حجت الاسلام خود جو ہے فاتحہ کے لیے کر لیے تو وہ بھی حصہ اس میں سے بھی بچ کے ڈبل نہ ہو جائے. کہ ان کو زیادہ وقت دیا جائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. اور حضرت صاحب تشریف فرما نظر نہیں آئے مجھے مگر اللہ میں نے بھی نہیں محسوس کیا، آواز بھی نہیں. اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. خدا حافظ. خدا حافظ، شب بخیر. فی امان اللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.